اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVNCT کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ میں معذرت چاہتا ہوں، کل ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی، تو اس کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج جو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، تو یہ ویڈیو کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کے ماننے والے ہیں یا ابلیس کے ماننے والے ہیں؟ کیونکہ جب رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون ہے، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، صرف اللہ کا حکم تھا کہ اسے سجدہ کرو تو سب نے اسے سجدہ کر دیا۔ لیکن ابلیس شیطان ملعون جو ہے وہ اس جگہ پر اکڑ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو یہ وہ ابتدا تھی جو آج تک اللہ اور ابلیس کے ماننے والوں میں ایک فرق رکھتی ہے۔ تو یہ اب آپ خود اس چیز پہ توجہ کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ اگر تو ہم اپنے رب کے ماننے والے ہیں تو جو ہمیں ہمارا رب حکم دیتا ہے، ہمیں اس حکم پر پیروکار ہونا چاہیے، وہ ماننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ابلیس کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں ابلیس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو ابلیس کی وجہ سامنے آئی تھی سجدہ کے وقت، وہ تھی اس کا تکبر، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ تو وہ جو سب سے بڑی وجہ تھی اور سب سے پہلی وجہ تھی، وہ آج تک ہم لوگوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ تقریباً ہم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے ہاتھ کہیں بھی پڑتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو اس میں یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے اور وہ شیطان کے سب سے بڑے پیروکار ہیں، کہ ان میں تکبر اتنا ہے کہ جس کا میں اندازہ نہیں بتا سکتا آپ کو۔ آپ خود ماشاءاللہ باشعور ہیں، ذہین ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں۔ میرے کہنے سے آپ کی معلومات میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا، لیکن میں صرف آپ کو باور کرا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے، نہیں، آپ کو سب پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن جاننے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے غلط بات کہتا ہے تو اگر آپ اس کے سامنے آپ کو اس سے منع کرنا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر مجبور ہوں، نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو جو ہے قلم کے ذریعے، کسی الفاظ کے ذریعے آپ اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھی آپ نہیں کر پاتے تو کم از کم دل میں آپ اسے برا تصور ضرور کریں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ ہم آج کل کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پاس رب کی جو احکامات ہیں ان کو ماننے میں کوئی بھی ایسی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ہم رب کے احکامات پر عمل پیرا ہیں اور ابلیس کے حکم کو ہم نظر انداز کرتے ہیں یا ابلیس کے کہے کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ نہیں، ہم ابلیس کو فوقیت دیتے ہیں جبکہ ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے۔ رب ہمیں کہتا ہے نماز پڑھ، ہم نہیں پڑھتے۔ رب ہمیں کہتا ہے روزے رکھ، ہم نہیں رکھتے۔ رب ہمیں کہتا ہے اخلاص کا درس دیتا ہے کہ اخلاص سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، صبر کرو، شکر کرو۔ لیکن ہم میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ ہم میں اگر میرے پاس وہ ایسے ایک مثال جیسے دنیا کی بنی ہوئی ہے کہ
اندھوں میں کانا سردار۔ تو اگر میں ایک ایسی بستی میں رہتا ہوں جہاں کے لوگ بہت غریب ہیں، تو وہاں پر اگر میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے تو میں ان میں سردار ہوں، ان کا سردار ہوں، ٹھیک ہے، اور میری حیثیت وہی شیطان کے پیروکار والی ہوگی۔ اور اسی طرح بدرجہ آتم جس طرح ہم جس معاشرے میں جس کیٹیگری میں ہم بستے ہیں، اس کیٹیگری میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بیہیویئر کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کے احساسات کو مجروح کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم، فضل و کرم کرے اور ہمیں شیطان کے احکامات سے بچائے۔ تو خدا را شیطان کے احکامات سے بچیں، اتنا تکبر نہ کریں، کیونکہ آپ بھی مٹی سے بنے ہیں اور آپ کو مٹی میں ہی جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے زمین کو حساب دینا ہے، اور پھر فرشتے آئیں گے، پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ خود جانتے ہیں۔ خدا را اس وقت سے بچیں اور اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بدلیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام دوریاں صرف اس وجہ سے ہیں، ہمارے گھر میں ذرا سی بیماری آتی ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ وقت منٹ سے پہلے بکرے منگوا لیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس صدقے کا کیا فائدہ جب آپ سے کوئی خوش نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کا خیال رکھا؟ آپ کے پڑوس میں جو ہیں، آپ نے کبھی ان کا خیال رکھا؟ جن کی آپ مدد کرتے ہیں ان کو بیسیوں سنا کر آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کا راستہ ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن ہم یہاں پر باقاعدہ سوشل میڈیا پر چڑھا کر کسی کو اگر 1000 بھی دینا ہوتا ہے تو اس کے بھی 100 طرح سے ہم پبلسٹی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیز اگلے کے حق تک پہنچتی ہے۔ تو کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا، کیا یہ رب کا حکم ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا، کیا یہ رب کا حکم ہے؟ کسی کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں اور اس کو لائن میں لگا کر اور اسے راشن دیتے ہیں یا اسے رقم دیتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دکھاوے کے لیے آپ کریں، لیکن اس طرح کہ وہ تلقین کا راستہ ہو، کہ دوسرے بھی اس سے آپ کے عمل سے متاثر ہو کہ وہ بھی اس پر عمل کریں، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار اور ہوتا ہے، اس میں کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جی اور مجھے اور آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو یا آپ کا دل دکھا ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہ کلبلا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح آپ تک یہ پہنچی ہوئی تو آپ تک ہے، صرف باور کرانی تھی، یاد دہانی کرانی تھی کہ خدا کے لیے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سر پر ہے۔ تو خدا را اگر میرے کسی الفاظ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ان تمام چیزوں سے بچیں، رب کے احکامات کو مانیں، ابلیس کے احکامات کو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔